جتنی اونچی جنت ہوگی اتنی ہی خواہشات زیادہ ہوں گی بھی اور پوری بھی ہوں گی. تو اس لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگا کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مفتی صاحب جنت میں مرد جتنے نکاح کرنا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کرا دیں گے؟ نکاح دنیا میں تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو دنیا میں کثرت سے نکاح کی خواہش، تو جنت میں کثرت سے نکاح کی خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جنت میں بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، سب ایک جیسی جنت میں نہیں جائیں گے. درجات میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو جیسے جیسے جتنی اونچی جنت ہوگی اتنی ہی خواہشات زیادہ ہوں گی بھی اور پوری بھی ہوں گی. تو اس لیے اللہ سے جنت الفردوس مانگا کریں. پھر آپ وہاں جتنی شادیاں کریں گے اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور آپ میں طاقت بھی اسی حساب سے ہوگی. چھوٹی جنت ہوگی تو اس میں خواہشات بھی اسی حساب. خواہش تو ہر جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن خواہشات ہوں گی کتنی؟ تو وہ بھی تو دنیا میں ہماری بہت زیادہ خواہشات ہوتی نہیں ہیں. اس دنیا میں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ 100 بیویاں ہوں، اس کو پتا ہے بھائی میں 100 سنبھال ہی نہیں پاؤں گا، نہ میں رکھ پاؤں گا، نہ اتنی کسی میں طاقت ہے. لیکن وہی کوئی بہت زیادہ کسی میں طاقت ہو تو اس کی 100 کی چاہت پیدا ہو جائے گی. تو جنت میں بھی ہر ایک کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کی صلاحیتیں رکھی ہوں گی وہ مختلف ہوں گی. چھوٹی جنت کے الگ ہے، اس سے اوپر والی جنت الگ، اس سے اوپر والی جنت الگ. مجاہدین کے لیے الگ جنت رکھی ہے، روزے داروں کے لیے خصوصی جنت رکھی ہے اللہ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ روزے دار نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے نا، تو اس کو سیراب کرنے والی جنت دی اللہ نے. اس میں مشروبات ایسے ہوں گے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کیا ہے. تو جس نوعیت کا عمل ہے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اجر بھی اسی نوعیت کا. اس کی ایک مثال دے کے پھر اگلی پرچی لیتا ہوں میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو اس نے نگل لیا. اللہ کی خاطر. بعض دفعہ غصہ جاری کرنا لازمی ہے، بعض دفعہ غصہ پینا لازمی ہے. باپ پہ غصہ آ رہا ہے تو جاری کرنا ہے یا پینا ہے؟ بولو پینا ہے. ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو جاری کرنا ہے یا پینا ہے؟ پینا ہے. تو اللہ کی خاطر غصہ پی گیا. باس پہ غصہ آتا ہے، اللہ کی خاطر تھوڑی پیتا ہے، تنخواہ کی خاطر پیتا ہے غصہ. ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر پہ غصہ آئے تو وہ کمپنی کی خاطر اس غصے کو پی جاتی ہے. لیکن ایک غصہ ہے بوڑھے باپ پہ غصہ آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے بھائی جس کی خاطر آپ غصہ پیو. باپ کیا کر لے گا تمہارا؟ تو آپ نے اللہ کی خاطر غصہ پی لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے لائے گا اور ساری حوریں اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یزوجہ من الحور العین ما یشاء. جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوئی. اب آپ سوچو حسینائیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں بہت ساری، اور کہ جو سب سے اچھی لگ رہی ہے وہ تیری بیوی بن گئی. سن کے بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے، نہ دنیا میں ہوگا. بلکہ دنیا میں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو لگ رہی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے. لوگوں کی یہی شکایتیں، دل کے ارماں آنسو میں بہ رہے ہیں، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں تو یہی چل رہا ہے، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے. آخرت میں اللہ کیا کریں گے بھائی؟ جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کی خاطر برداشت کیا، اللہ کہیں گے جو اچھی لگ رہی ہے وہ کس کی؟ یزوجہ، اس سے میں تیرا نکاح کرا دوں گا. جنت میں بھی دیکھو گرل فرینڈ نہیں ہے، بھنگی چماروں والا سیٹ اپ جنت میں، وہاں بھی بیوی بنائیں گے اللہ. یہ نہیں کہیں گے کہ اتنی ساری حوریں جو تجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو چل ہوٹل پہ ڈیٹ مارنے چلا جا اس کے ساتھ. یہ نہیں کہیں گے، بنے گی وہاں بھی بیوی ہی. نکاح ہوگا، یزوجہ، نکاح پڑھائے گا اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ کو یہ بھنگی چماروں والا سیٹ اپ، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سیٹ اپ ہے، یہ جہنم میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے ہی نہیں ہے. تو نکاح پسند ہے اللہ کو، دوستیاں پسند نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصے کے کڑوے گھونٹ پہ حور کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مرد کے لیے طاقت کے باوجود غصہ جاری کر سکتا ہے، پھر بھی غصے کو برداشت کرنا مرد کے لیے سب سے مشکل کام ہے. کڑوا گھونٹ ہے یہ. اور مرد کو سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہے؟ حسن پہ مرتا ہے سب سے زیادہ. تبھی بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ یہاں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام. دیکھا ہے ہم نے عورت کے فتنے میں آ کے بڑے بڑے لوگوں کی پگڑیاں اچھل گئی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ زمین پہ ذلیل ہو گئے ہیں.
दुनिया में सबसे पहला कत्ल इस चक्कर में हुआ है। नौजवान कहते हैं ना बदनजरी नहीं छूटती, भाई हुस्न परस्ती नहीं छूटती। तो मर्द के लिए सबसे अट्रैक्टिव क्या चीज है? औरत है। हुस्न पे पागल हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि जो, और मर्द के लिए गुस्से के वक्त अपने आप को बर्दाश्त करना भी क्या है? कमजोर पे। हदीस के अल्फाज हैं, गुस्सा जारी कर सकता था फिर भी नहीं किया। बॉस पे गुस्सा जारी कर नहीं सकते, दोस्त पे गुस्सा जारी कर नहीं सकते, क्योंकि एक पंच लगाया आगे से वो भी क्या लगाएगा? एक पंच। बात हो रही है जिस कमजोर पे जारी कर सकते हो, अल्लाह के लिए पी जाते हो, उसको नहीं करते। वहां कड़वा बहुत मुश्किल होता है, इस कड़वे घूंट को निगलना। तो अल्लाह कहता है तूने मुझे याद रखा, तूने वो काम किया जो तेरी नेचर के बिल्कुल खिलाफ था, तो मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी नेचर के बिल्कुल मुताबिक है। समझते हो बात को? तो मर्द फिसल जाता है औरत के हुस्न को देख के ना, बहुत पागल हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि इतनी बात तो हूरें कितनी हसीन होंगी। फिर उनमें अल्लाह पाकिस्तानी कहेगा सारी दे दे। अल्लाह कहेगा इनमें से जो, भाई 70 तो सबको थोड़ी 70 मिलेंगी, 70 तो शुहदा के बारे में आता है। हजरत हम जैसों को एक आध भी मिल जाए ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हो सकता है अल्लाह में भी 70 दे दे। क्या ख्याल है भाई? तो मांगनी तो अल्लाह से ऊपर की जन्नत ही चाहिए ना, लेकिन 70 का हर एक के लिए नहीं है कि हर एक को 70 मिलेंगी। तो मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है, बाकी अल्लाह की रहमत है। 70 दे दे, 140 दे दे। मैं तो कह रहा हूँ 250 300 हो जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब रहेगा। क्या ख्याल है? लेकिन आपको डिजाइन चेंज करना पड़ेगा जी। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खैर, तो वो तो अल्लाह की मर्जी है। वो तो शुहदा के लिए अल्लाह ने 70 हूरें रखी हैं जो बड़ी कुर्बानियां देते हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह हम जैसे नालायकों को भी दे दे तो बड़ी बात है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक दफा गुस्से का घूंट पी लिया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह कहेगा इसके सिले में कम से कम एक हूर तो तेरी मर्जी की तुझे मिलेगी। मेरे भाई पसंद की एक भी शादी हो जाए ना, पागल हो जाता है आदमी। समझते हो? तो तुम अल्लाह की खातिर गुस्से के कड़वे घूंट को पी लो और तुम्हें पसंद की महबूबा मिल जाए दुनिया में, तो उसके लिए तुम हर वक्त कड़वा घूंट पीते रहो। तो आखिरत में अल्लाह के वादों पे क्यों यकीन नहीं आ रहा? तो अल्लाह कहेगा आखिरत तो गैब की चीज़ है, तो वो एक भी मिल जाए बहुत है। इसलिए गुस्सों पे कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल, समझते हो? जारी करो जहां जारी करना मुफीद है, जहां जारी करना मुफीद नहीं है वहां बर्दाश्त करना सीखो। और जब मजबूरी होती है ना, सब बर्दाश्त करते हैं। बड़े बड़े लोग हमने देखे गुस्से में पागल होने वाले। बॉस के सामने गुस्सा आ रहा है, जरा भी पागल नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रही। बाप के सामने आता है तो ऐसे चंगेज खान बन जाते हैं। और बाप का जो हुक्म है शरीयत में, दादा दादी नाना नानी का भी यही हुक्म है। इन बूढ़ों के सामने आपको गुस्सा जारी करने की इजाजत नहीं है। उस्ताजों के सामने, बुजुर्गों के सामने मत करो जारी, इनको अपना बड़ा बनाओ। देखो मैंने कॉलेज में अपने टीचर से थप्पड़ खाया है। कॉलेज में इंसान आकिल बालिग होता है। सेकंड ईयर का तालिब इल्म था मैं एसएम साइंस में। एक शेर गलत पढ़ने पर मेरे उर्दू के टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था। हमारे अब्बा अम्मा ने हमको समझाया था, उस वक्त तो हम मदरसे में भी नहीं गए थे, कि टीचर के सामने गुस्सा बोलो नहीं। हालांकि उस वक्त मामूल नहीं था तलबा पे हाथ उठाने का। कॉलेज में तो होता भी नहीं है, प्रोफेसर स्टूडेंट पे हाथ नहीं हो। मेरी जरा सी गलती पर उस्ताद ने थप्पड़ मारा था मुझे, तो मेरे जहन में एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह ना उस्ताद के खिलाफ आया, ना मैंने जबान से कोई लफ्ज बोलो निकाला। शायद किसी दूसरे तालिब इल्म को मारते वो आगे से जवाब देता। आजकल ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि तुम कौन होते हाथ उठाने वाले। हमने सुना हुआ था भाई टीचर अगर हाथ उठाता है तो बड़ों के सामने जबान दराजी नहीं करते, चुप। मैंने कहा ठीक है भाई, अब उन्होंने गलत किया सही किया ये उनका हेडेक है, ये हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक ये है कि हम आगे से रिस्पॉन्स क्या करते हैं। बाकायदा यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। एक तो कॉलेज जाना ही बहुत कम होता था, सही है। कराची में कॉलेज कौन जाता है? और हम जो कॉलेज जाते थे बड़ा अलग स्टाइल होता था। हम जब कॉलेज जाते थे, जो हमारे क्लास फेलो, रास्ते में कोई गोले गंडे वाला नहीं छोड़ते थे हम, कोई खरबूजे वाला नहीं छोड़ते थे हम, कोई गन्ने का रस हम नहीं छोड़ते थे। ये सारे ट्राई करते 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 कॉलेज में आधा घंटा लेट पहुंच रहे होते थे, और एहतियातन क्लास खत्म होने से आधा घंटा पहले उठ के आ जाते थे, क्योंकि जूड़िया बाजार में एक ठेले की बिरयानी खानी होती थी हम लोगों ने। बड़ी खानदानी, अभी भी सुना है बिकती है, बड़ा मजा आता था। तो थोड़ा इंजॉय भी करते थे। कॉलेज जा रहे हो और फिर क्लास में तमीज से बैठे हो, तो उस्ताद को चाहिए आपको और प्रोमोट करे, एप्रिशिएट करे। यार इस माहौल में ये बच्चा आके बैठा हुआ है,
اردو کی کلاس میں, لیکن استاذ نے ہمیں کسی بات پہ لگا دیا. اس بات پہ نہیں لگا گولا گنڈا کھا کے کیوں آیا, کیونکہ ان کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کوئی شعر میں نے غلط پڑھ لیا تھا, تھپڑ لگا دیا انہوں نے. تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہ ذہن میں آیا, نہ ان کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوئے. بھائی بڑے ہیں یار, تھپڑ لگا دیا. تو ویسے بھی یار بڑی عمر کا آدمی بھی لگا دے تو بھی چلتا ہے مارکیٹ میں, کیا خیال ہے؟ ٹیچر نہ بھی ہو, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, یہ بھی کافی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینے پر کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے وہ تھپڑ پہ شادیاں ہو گئی ہوں میری. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کہا ہور تو بعد میں, فی الحال تیری شادیاں کراتے ہیں. تو نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اور بھی ٹیچروں سے تھپڑ بھی, ابا سے بھی کھائے, اماں سے بھی چانٹے کھائے. اللہ کا بڑا, تبھی ہم الحمدللہ نارمل ہیں. جو بچے ابا اماں سے پٹتے, کبھی بھی پٹے نہیں ہیں نا, وہ نارمل نہیں ہوتے. مارنا ٹھیک نہیں ہے, بچوں کو بڑے درندوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ خود گدھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار واجب التھپڑ ہیں بچے. ایک تو ہوتا ہے نا واجب القتل, فتوے ہوتے ہیں نا یہ فلاں واجب القتل. تو ہر بچہ باپ سے واجب التھپڑ ہوتا ہے کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. کوئی غلطی کرے بلا وجہ نہ مار, تو اس سے بچے کے سافٹ ویئر کیا رہتے ہیں بھائی, اپ ڈیٹ, بالکل فٹ رہتا ہے, اس کا امیون سسٹم بھی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. ورنہ بالکل برگر کی طرح, چھوئی موئی کی طرح اس کو بنا دیا, کسی کام کا نہیں رہتا. شادی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذمہ داری پہ کر سکے. وہ ایسا برگر فیملی بن جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی رشتہ بتایا جائے تو کہتے ہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہمارے دوست ایسے بھی ہیں, 35 سال کے ہو گئے, کم وقتوں کی شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہی امی ابھی راضی نہیں ہے, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایسا ہی ایک بندہ تھا, اس کا میں نے کہیں پیغام بھجوا دیا اس کی امی سے پوچھ کے. تو لڑکی والوں کے سامنے جب وہ امی سے پوچھ کے آیا ہے نا, بیٹھا ہے, تو لڑکی والوں نے کہا کیسے رکھو گے بیگم کو؟ اس نے کہا بھائی میری امی سب فیصلہ کریں گی, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. انہوں نے کو اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں ساس نے بہو کا کچومڑ نکالنا ہے. صحیح ہے نا؟ جب ساس بہو پہ ظلم کرے گی تو یہ کس سے پوچھے گا؟ امی سے پوچھے گا. تو جس آدمی میں ڈیسیژن پاور ہی نہ ہو, ٹھیک ہے امی کی خدمت کرے, ہر چیز امی سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہے, کچھ چیزیں امی کو بتانے کی بھی ہوتی ہیں. امی یہ اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا, تو ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, ہر چیز امی سے. جب میں چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے امی سے پوچھ کے کھا رہا تھا, اب تو کچھ کام خود بھی تو کر لے. امی کی خدمت بھی امی سے پوچھ کے نہیں کر, بغیر پوچھے کر امی کی خدمت, ورنہ امی سے خدمت میں بھی امی سے پوچھے گا وہ. کیا سمجھائیں یار, سارا چیزیں میں نہیں سمجھانے کا ٹھیکہ لیا.